بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر کیوں روئے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے گھر تشریف لانے کے لیے کہا تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کیوں فرمایا کہ اپنے ساتھ عمر فاروق کو نہ لے کر آئیے گا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیا حضرت علی علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق کے ساتھ کوئی رنجش تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت نہ کی اور 6 ماہ تک ان کی بیعت کے لیے نہ آئے، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تو حضرت علی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر پر بلایا، لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی پیغام بھیجا کہ جب آپ میرے گھر تشریف لائیں تو اکیلے آئیے گا، سیدنا عمر فاروق کو اپنے ساتھ لے کر نہ آئیے گا۔ محترم ساتھیوں، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اور کیا وجہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنے گھر لانے سے منع کیوں فرمایا؟ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار صحابہ کرام نے خلافت کی بیعت لینے کے لیے ایک میٹنگ بلائی، جس میں بہت سے صحابہ کرام علیہ السلام خلافت کے لیے بیعت لینے کے لیے مشورہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر انصار صحابہ کرام نے اپنے میں سے خلیفہ نامزد کرنے کی سفارش کی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار صحابہ کرام کو قبیلہ قریش کی قدر و منزلت سے آگاہ کیا اور انصار کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ خلیفہ انصار میں سے نہیں بلکہ قریش میں سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت کے حالات اور واقعات کے پیش نظر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو درداء اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یوں تمام دیگر صحابہ کرام علیہ السلام اجمعین نے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقی طور پر اسلام کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس منظر نامے سے غائب کیوں تھے؟ کیا ان کے دل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی بغض یا عناد تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود کو خلافت کا امیدوار اور حقدار خیال کرتے تھے؟ محترم ساتھیوں، اس کے پیچھے وجوہات یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی دختر تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں، وہ سخت بیمار تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ان کے رنج اور دکھ میں بہت شدید علیل ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری میں اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ یہ 6 ماہ کا عرصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر پر ہی گزارا۔ چنانچہ اس دوران مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ اب تمام لوگوں کی نظر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر مرکوز تھی، کیونکہ اہل بیت کے سرکردہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ نہ صرف ان کے چچا زاد بھائی تھے بلکہ ان کے داماد بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی شخصیت مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ پر اثر شخصیت تھی۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بلند مرتبہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا یار غار بنایا تھا اور اپنی جگہ پر ان کو امامت کے فرائض سر انجام دینے کا بھی حکم دیا تھا۔
چنانچہ جب خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تجہیز و تدفین سے فارغ ہوئے اور آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پر بلایا تاکہ وہ ان سے خلافت کے معاملے میں کچھ مشاورت کر سکیں، اور ساتھ ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی پیغام دیا کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائیں گے تو اکیلے تشریف لائیے گا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ نہ لے کر آئیے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو منع فرمایا اور کہا کہ باخدا آپ اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ جائیے گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ باخدا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں، اور میں اکیلا ہی ان کے گھر جاؤں گا۔ محترم ساتھیوں، امام طبری اور امام زہری اور ابن خلدون کی تاریخوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے اپنے گھر آنے کا پیغام اس لیے دیا کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی نسبت غصہ زیادہ تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نہایت نرم خو طبیعت کے مالک تھے، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد جلال میں آ جایا کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب یہ خبر پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغ مفارقت دے گئے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جو شخص اب دوبارہ یہ بات کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلد غصے اور جلال میں آ جایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت کے پیش نظر انہیں اپنے گھر لانے سے سیدنا ابو بکر صدیق کو منع فرمایا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بحث یا مشاورت کے دوران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی بات کر دیں جس سے معاملات کسی اور طرف نکل جائیں۔ محترم ساتھیوں، بعض اہل اعتراض اسی واقعہ کو بنیاد بنا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم عمر فاروق کے درمیان رنجشوں کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق کے درمیان بہت خوشگوار اور محبت و شفقت کے تعلقات تھے، جن کا ثبوت تمام احادیث کی کتابوں اور خاص طور پر امام تیمیہ، ابن خلدون اور امام زہری کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے درمیان پیار، محبت اور مودت کے تعلقات قائم تھے، اور یہ دونوں اصحاب ایک دوسرے کے خلاف نہ تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی خلافت کے دوران حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر معاملے میں مشاورت کرنا اپنا اعزاز سمجھتے تھے، اور انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور خلافت میں قاضی کے فرائض بھی سر انجام دینے کی درخواست کی تھی، جس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا تھا، اور ایک لمبے عرصے تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت قاضی وقت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ محترم ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں بیان کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق مولا علی علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں جا کر وہ رونے کیوں لگے؟ محترم ساتھیوں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے اس رتبے پر اور آپ کی فضیلت پر کوئی حسد یا بغض نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہونے کے ناطے ہمارا خلافت کے مشورے میں شامل ہونا تو بنتا تھا۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ واقعی انہوں نے ایک بہت بڑی اجتہادی غلطی کی ہے کہ خلافت کی اس مشاورت میں مولا علی علیہ السلام سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ چنانچہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جذبات سے مغلوب ہو کر رونے لگے تو حضرت علی رضی
رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے گلے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ میں تمام مسلمانوں کے سامنے مسجد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت لوں گا۔ پھر نماز ظہر کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے اور ان کے ہاتھ پر اعلان بیعت کی، اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو کہ 2 سال اور کچھ ماہ تک محیط رہی، اس تمام عرصے کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہر معاملے میں، ہر مشاورت میں کھڑے نظر آئے۔ کچھ اہل اعتراض جو کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ نامزد نہ ہونے پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے یہ ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے، جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا پہلا حق تھا، ابو بکر صدیق نے ان کا یہ حق مارا۔ ان سے ایک سوال ہے کہ کیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر کمزور اور سیاسی طور پر غیر مستحکم شخصیت تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی تلوار ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا حق نہ لے سکے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی وفات تک راضی رہے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔